ہوس اور دسترس، اس کی جو کشمکش ہے، جو ضرورت سے زیادہ کی خواہش ہے وہ ہوس کہلاتی ہے۔ اے آئی کے بعد، تمام چیزوں کے بعد جس طریقے سے کنٹینٹ جنریٹ ہو رہا ہے، اس وقت اوتھینٹسٹی کے لیے سر کتاب کی ضرورت ہے، محبت ہے، یہ کوئی حقیقت ہے یا کوئی وہم ہے؟ جس وہم کو آپ تسلیم کر لیں وہ حقیقت۔ واہ واہ واہ، کیا بات! سچ کی تلاش کے لیے، سچ اگر ڈھونڈنا ہے نا، سچ کیا ہے بھائی؟ سچ وہ ہے جو سچا بولے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ سچ نہیں ڈھونڈ سکتے، آپ سچا ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جس کی ذات کو مانا ہے اس کی بات کو مان لے، وہ کہہ دے کہ پہاڑی کی دوسری طرف لشکر ہے تو ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ زندگی کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ موت ہی ہے۔ دوستوں نے بڑا اپوزٹ ڈائریکشن میں، جس کے اوپر آپ کو وضاحتی پوسٹیں بھی لگانا پڑی، جن لوگوں نے مجھ سے نفرت کی وہ آج تک نفرت ہی کرتے ہیں، حالانکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرنے والے لوگ تھے۔ جو عمار ہے اس کے نزدیک بڑا خوف کیا ہے؟ احباب گرامی، آپ کو انداز نظم میں خوش آمدید۔ لفظ کبھی کبھی صرف لفظ نہیں رہتے، آئینہ بن جاتے ہیں۔ وہ آئینہ جس میں انسان اپنا چہرہ نہیں، روح دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے آج کے مہمان لفظوں کی دیوار پر محبت، وقت، خودی اور فنا کی تصویریں بناتے ہیں۔ رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس، یوں بنی ہے رگیں جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس، اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس۔ جی، میری مراد جناب عمار اقبال۔ خوش آمدید عمار بھائی آپ کو۔ بہت آپ کا شکریہ، بندہ نوازی۔ دوسری تیسری بار آپ کے پاس حاضری ہوئی، اور ہر بار کی طرح بہت بندہ نوازی، شکریہ، آپ نے یاد رکھا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اچھا مجھے بتائیے کہ ہوس اور دسترس، اس کی جو کشمکش ہے، اس میں نفس اور روح جو ہے، وہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی کھینچا تانی ہوتی ہے؟ اگر آپ ہم یہ واضح کر لیں اپنی عام زندگیوں میں بھی، اس مصرعے کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، اس مصرعے کے حوالے سے بھی، کہ ہم ہوس کس کو کہتے ہیں۔ 3 لفظوں میں اگر اس کی تعریف بیان کی جائے نا، تو بس یہ بیان کی جائے گی کہ بھائی ضرورت سے زیادہ کی خواہش۔ صحیح۔ ایک تو آپ کی ضرورت، آپ کے خواب ہیں، اس کے علاوہ لیکن جو ضرورت سے زیادہ کی خواہش ہے وہ ہوس کہلاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس، کہتے یہ ہیں۔ اب یہاں پر فرق آ جاتا ہے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ یونیورسل بات اکثر بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات آپ یونیورسل کہہ سکیں، لیکن عام طور پہ آپ بھی شاید، جہاں تک مجھے یاد ہے، شاید مارکیٹنگ سے تعلق ہے یا اس حوالے سے آپ کا تعلق ہے، تو یقیناً اس بات سے آپ ایگری بھی کریں گے، آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ ہماری بنیاد ہی یہ کہنے سے ہوتی ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہماری ڈیزائرز ہیں، جو ہماری ہوس ہے، جو ہماری خواہشات ہیں، جو رنگ و رس کی خواہش ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے۔ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ ایک یقین والے کا فلسفہ اس سے یکسر مختلف ہے۔ سکے کی دوسری طرف، سکے کی دوسری طرف یوں ہے کہ جو ہماری ریسورسز ہیں دراصل وہ ان لمیٹڈ ہیں۔ صحیح۔ وہ خداوند تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں، آپ کی جو خواہشات ہیں، بھائی ان کی کوئی نہ کوئی حد ہے۔ بالکل لمیٹڈ ہمارے خواب ہیں، ہم حد سے زیادہ نہ سوچ سکتے ہیں، نہ خواہش کر سکتے ہیں۔ تو جو ہماری رنگ و رس کی خواہش ہے، رنگ و رس کی ہوس ہماری جو ہے، یہ لمیٹڈ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دسترس لمیٹڈ نہیں ہے۔ صحیح۔ دسترس توفیق پہ ہے، توفیق خدا کو دینی ہے۔ اچھا عمار بھائی، مجھے بتائیے، جو شعراء کام ہم نے لازم آج کل چل رہے ہیں، ان کے اندر جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے، پہلے نمبر پہ کتاب کی بات کریں تو کتاب، بہت سارے ایسے شعراء ہیں جو منظرنامے پہ موجود ہیں اور اچھے خاصے پرومیننٹ لوگ ہیں، لیکن وہ کتاب لانے میں آر سمجھتے ہیں۔ دوسری
بات میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ 11 کتابیں تخلیق کر چکے ہیں، جس میں 4 شاعری کی ہیں اور 7 مختلف تراجم ہیں اس کے اندر شامل. تو یہ کیا اس میں ڈفرینسیشن ہے؟ آپ کتاب لا رہے ہیں، ان کی طرف سے کتاب نہیں آ رہی، تو یہ کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ ہے وہ جہاں سے بات آپ نے شروع کی نا کہ وہ آج کل جو شاعر چل رہے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ میں آیا جو چل رہے ہیں وہ جا کہاں رہے ہیں، صحیح کہاں جا رہے ہیں بالکل نہیں معلوم. اس میں میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو شاعری دیکھ کے شاعر بن گئے. اچھا. بڑوں سے جو ہم نے ابتدا سے بات سیکھی نا، بڑی خوبصورت بات ہے، اس کو دیکھیے گا کہ تمام فنون کا تعلق آپ کی حسیات سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. مانا رقص کا تعلق دیکھنے سے، موسیقی کا تعلق سننے سے، افسانے کا تعلق افسانہ سناؤں گا نا مزہ نہیں آئے گا، افسانے کا تعلق پڑھنے سے، شاعری کا تعلق سنانے سے. تو اب آپ ویڈیو دیکھ کے جی شاعر بن گئے ہیں، یا آپ نے وہ ٹائٹل آپ کے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، تو اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اب کچھ کیا تو نہیں جا سکتا، لیکن جو حقیقتیں ہیں وہ بہرحال اپنی جگہ قائم رہتی ہیں. ادب میں 10 سال کو آپ 1 سال سمجھیں. کتاب لازمی ضروری ہے. تھوڑی سی گفتگو اس بارے میں اضافی میں اوورآل یہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو مجھے بھی یہ لگا جیسے چیزیں چینج ہو رہی تھیں. کچھ عرصے سے مراد 12-15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ای بکس وغیرہ سے نیا نیا میرا رابطہ ہوا. بڑی پریشانی یہ تھی لائبریریز کون جائے کیا کرے، تو یہ نعمت مل گئی. تب مجھے لگنے لگا تھا کہ یار واقعی کاغذ کی موت ہو رہی ہے. صحیح. پیپر منی جب بھی شاید ختم ہو جائے آنے والے وقتوں میں، کتاب کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اب جس طریقے سے اسپیشلی اے آئی کے بعد، تمام چیزوں کے بعد جس طریقے سے کنٹینٹ جنریٹ ہو رہا ہے، اس وقت اوتھینٹسٹی کے لیے سر کتاب کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. چیک آپ اوتھینٹک کیسے چیک کریں گے کہ جو سامنے اس وقت عمار اقبال بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہے یہ عمار اقبال ہی ہے یا اس کا اے آئی جنریٹڈ ورژن ہے؟ حضور یہ کتاب سے آپ چیک کریں گے. صحیح. تو اوتھینٹسٹی کے لیے کتاب ضروری ہے. جب تک کتاب نہیں ہے آپ کا وجود نہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ معاملہ ہے. وہ ایک جملے کی بات یہ ہے، جب تک کتاب نہیں ہے تب تک آپ کا وجود نہیں ہے. ہاں کھیل تماشا کریں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کہ محبت ہے، بہت بڑا موضوع ہے، آپ نے بہت کچھ لکھا ہے اس کے اوپر. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی حقیقت ہے یا کوئی وہم ہے؟ اولاً تو یہ ہے کہ وہم و حقیقت بھی جس کو آپ جس حقیقت وہ جس وہم کو آپ تسلیم کر لیں وہ حقیقت. صحیح. وہم و حقیقت واہ 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 کیا بات ہے. جس وہم کو آپ تسلیم کر لیں وہ حقیقت ہے. لیکن مختصر اور آسان فہم بات یہ ہے کہ جب آپ پہ جوانی آئی نا تو اپنی جوانی کو آپ 2 میں سے کسی ایک کام پہ لگائیں گے تو آپ وجود رکھتے ہیں، آپ زندہ ہیں، ورنہ نہیں. وہ یا محبت ہے یا جنگ ہے. صحیح. ان دونوں میں سے ایک کام میں اگر آپ نے، اب وہ محبت کسی بھی حوالے سے، کسی شخص کے حوالے سے، کسی نظریے کے حوالے سے، آپ کے اپنے وطن کے حوالے سے، جس کا اس قدر میں اس کے پیمانے میں آتی جائے گی جس قدر بھی جس پہ تہداری ہے پیمانہ کھلے. جس کا برتن جتنا بڑا ہے، کسی کا برتن اتنا، ایک آدمی جتنا برتن ہے تو بھائی وہ ایک آدمی، جس کا برتن پڑا ہے وہ ایک آدمی سے وہ مجاز سے حقیقت کی طرف چلا جائے گا. وہ اس ایک آدمی سے اپنی خودی کی طرف آ جائے گا، کہیں بھی چلا جائے گا. بالکل ٹھیک. تو یہ معاملہ ہے محبت کا. اچھا مجھے بتائیں، بعض اوقات آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ جو آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ نہیں لکھ رہے، آپ سے جو ہے آپ کا انر لکھوا رہا ہے؟ تو میں اس حوالے سے آپ کے کویشچن، کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں شاعری ودیت بھی ہوتی ہے نا، مطلب مصرے بنے بنائے ہمارے پاس آتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو شاعری ہے وہ شعور کی پیداوار ہے یا کہ لاشعور کی جو ہے آواز ہے؟ ایک دیکھیں، آپ آسان کرنے کے لیے نا، لاشعور کا جو سب سے پہلا اظہار انسان کے پاس ہے نا وہ خواب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیا کبھی نجم بھائی ایسا ہوا ہے، تمام زندگی اپنی یاد کریں، آپ نے تمام زندگی میں کیا کوئی ایسا خواب دیکھا ہے کہ جس وقت آپ بچے ہو لیکن خواب میں اپنے آپ کو جوان دیکھ لیا ہو، جوان ہو خواب میں اپنے آپ کو بوڑھا دیکھ لیا ہو، خواب میں ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی پریزنٹ اسٹیٹ میں دیکھا؟ بالکل ایسے. ساری زندگی کوئی انسان کوئی ایسا خواب نہیں دیکھتا جس میں اپنی پریزنٹ اسٹیٹ سے اپنے آپ کو الگ دیکھتا ہو. یعنی کہ وہ جو وقت ہے، اگر خواب کا وہ جو وقت دورانیہ ہے
خواب میں گزرے ہوئے 5 منٹ اس میں ایسا لگتا ہے جیسے کئی دن ہم نے کئی دن کا خواب دراصل 5 منٹ حقیقی دنیا میں گزرے ہوتے ہیں. تو وہ ایسا کہا جا سکتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک جہان ہے جس کا اپنا وقت اپنی جگہ چل رہا ہے, ہم تھوڑی دیر کے لیے اس میں جاتے ہیں, اس میں سے نکل آتے ہیں. صحیح. جب یعنی اور پھر لاشعور میں بھی شاعری کے ذریعے ہم تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں اور اس میں سے نکل جاتے ہیں. شاعری کو سمجھیں کہ اگر ایک لائن ہے شعور اور لاشعور کے درمیان, تو شاعری وہ چھڑی ہے جس سے آپ اپنی مرضی کا سامان لاشعور سے نکال کے لے آتے ہیں. چھڑی گھمانے پہ آپ کو کتنی دسترس ہے, یہ آپ کی سکلز ہیں کہ آپ پوئٹکس میں مضبوط کتنے ہیں, آپ نے سیکھا کتنا ہے. جس نے جتنا سیکھا ہے اس کی چھڑی اتنی لمبی ہے, اور اب وہاں سے کیا وہ لا رہا ہے نکال کے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اپنی ذات کے ہی مطابق لائے گا, اپنی چھڑی کے مطابق لائے گا, اپنے احساسات محسوسات کے مطابق لائے گا. لیکن وہ لائن ہے شعور اور لاشعور کے درمیان میں, اور شاعری صرف وہ چھڑی ہے جس سے آپ سامان کھینچیں گے اس لائن کے بعد سے. نہ خود اس کو کراس کر کے جا سکتے ہیں آپ, عالم خواب میں نہیں جا سکتے, نہ یہ ہے کہ وہ لائن مٹا سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, میں عموماً جو بھی ادھر صاحب علم ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ان سے میں ایک سوال اکیڈمک ضرور کرتا ہوں کہ آپ کے نزدیک شعر ہے کیا؟ مطلب میں اس کی اگر عمار اقبال ڈیفینیشن کرے کہ شعر میرے نزدیک یہ ہے تو کیا ہوگا؟ شعر جب تک آپ شعر کی بات کر رہے ہیں نا, تو وہ بس جی ایک وزن میں کہے ہوئے 2 مصرے شعر ہیں, بس یہی ڈیفینیشن ہے. اس میں آپ کی یہ بحث اضافی ہے کہ پھر آپ کے وہ جی اگر کہتے ہیں 77 71 72 73 74 75 76 77 وزن میں دونوں مصرے ہیں جی شعر ہے, نہ کوئی معنویت پیدا کرے. صحیح ہے. اب تھوڑا سا پیچھے آئیں, اگر کہیں کہ جی آپ شاعری کہاں سے شروع ہوتی ہے, آپ شاعری کسے کہتے ہیں؟ صحیح ہے. تو اول اس کا تعلق بھی کان سے ہے, جو سننے میں آپ کو اچھا لگے. لیکن سننے میں تو موسیقی بھی اچھی لگتی ہے. صحیح. تو سننے میں اچھا لگے اور معنویت پیدا کرے. ٹھیک ہے. سننے میں موسیقی میں سے بھی الفاظ یا شاعری نکال دیں, کوئی یہ ردم چل رہا ہے, سننے میں اچھا لگے گا. جہاں تک یہاں تک کی بات ہے وہاں تک موسیقی ہے, اس میں معنویت آ گئی, اب شاعری. تو ہم جب شعر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ یار یہ شعر بہت اچھا ہے, یہ شعر بہت جو ہے وہ نچلے درجے کا ہے, یا یہ پھکا. جی ایک بڑا اہم جو ہے وہ بڑی اچھی سی ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے, پھکا شاعر ہے. تو یہ ہم کیسے طے کرتے ہیں, یہ کیسے یہ معیار طے ہوتا ہے, یا ہر دیکھنے والے کی آنکھ بتاتی ہے, وہ اپنے نظریات کے, ایک بندے کو وہ شعر بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, دوسرے کے نزدیک وہ جو ہے بالکل ہی جو ہے وہ اس سے بھی خارج ہوتا ہے. تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ کیسے اس کی جو ہے ڈفرینسیشن کریں گے؟ ہم مطلب وقت میں کی قید میں رہتے ہوئے نا, ہم اپنے عہد کے متعلق تو اندازے لگا سکتے ہیں. اندازے بھی ہم ان بنیادوں پہ لگاتے ہیں جو پہلے ہماری قائم ہو چکی ہوتی ہیں. یعنی اچھا شعر ہمارے ذہن میں موجود ہوتا ہے, اچھا غالب کے پاس, اقبال کے پاس, فلاں کے پاس, فلاں, یہ معیار ہے. اس کے قریب جو ہمیں جاتا ہوا نظر آئے گا ہم اسے کہیں گے اچھا کہ وہ بہتر ہے, یہ معیاری ہے. اس سے جتنا نیچے چلا جائے گا وہ غیر معیاری ہے. لیکن پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو وقت کیا سلوک کرتا ہے ایک شاعر کے ساتھ. وقت یہ سلوک کرتا ہے کہ اس پہ بلیڈ مارتا چلا جاتا ہے, اس کو کاٹتا چلا جاتا ہے, اس کو کاٹتا چلا جاتا ہے. راشد 10 نظموں تک آپ کے پاس موجود رہتے ہیں, باقی وہ پڑھنے والے وہ کلیات پڑھتے ہیں. جب آپ نام لیتے ہیں راشد تو آپ 10 نظمیں, حسن کوزہ گر, آدمی سے ڈرتے ہو, ابو لہب, 10 نظموں تک, ساحر 3-4 نظموں تک, فلاں 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 فلاں. اب یہ وقت کاٹتا جائے گا, جو اصل ہوگا وہ رہ جائے گا. صرف ایک مرزا غالب ایسے ہیں جو 100 میں سے 100 موجود ہیں, صرف وہ. باقی وقت وہ کسی کو اردو کا دامن تو اتنا وسیع ہے کہ وہ 2 لائنوں پر, ایک شعر پر ایک شاعر کو ہمیشہ زندہ رکھتی. ایک یہ بات ہے کہ وہ ایک شعر پر بھی صدیوں زندہ رکھے گی. دوسری بات ہے کہ کتنا زندہ رکھے گی. ایک شعر ہی زندہ رکھے گی, کسی کی ایک نظم زندہ رکھے گی وہ تھوڑا بہتر, کسی کی پوری کلیات زندہ رکھے گی وہ سب سے بہتر. تو یہ معاملہ ہے کہ وقت کی قید میں رہتے ہوئے تو ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ اندازہ کس بنیاد پہ لگائیں گے؟ جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہوگا کہ اچھا اس کے ان لوگوں کے, یہ آدمی اپنے تخیل میں ان لوگوں کے درمیان جا کے بیٹھتا ہے. یہ رشید چمکیلے کے پاس جا کے بیٹھتا ہے کہ مرزا غالب جہاں بیٹھے وہاں جا کے بیٹھ رہا ہے, اپنے خیال میں یہ بیٹھ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اس سے اندازہ ہوگا سر. اچھا میں نے آپ کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھا, اس پوڈ کاسٹ کے اندر آپ نے کہا کہ 3 جو ہے وہ شعراء کرام ہیں جن کو ہم مان لیا
ये बड़े हैं, और उसके बाद आपने चौथे नंबर पर जॉन को जो है वो आपके नज़दीक के चौथे नंबर पर आपके नज़दीक जॉन है। तो ये मुझे बताएं कि ये जो बीच वाली जो एरिया है, उस एरिया में आपको क्या लगता है? फैज़ हैं, फराज हैं, और भी बहुत अच्छे शोरा इकराम बैठे हैं, तो मतलब आप यकदम आप 5वां 6वां 7वां भी तो ले जा सकते थे, आपने डायरेक्ट ही उनसे स्विच किया चौथे के ऊपर, इसकी क्या वजह है? एक सदी के हवाले से बात हुई ना कि एक सदी पर किसके ख्याल की, किसके फ़िक्र के नकूज़ जो हैं वो आपको आगे और पीछे और दौरान नज़र आते हैं। फ़िलहाल तो इट्स टू अर्ली। एक छेड़ समझ लें कि एक छेड़ थी, जब आप किसी को मल्टीप्लाइड बाय 0 कर देंगे तो कहेंगे फिर चौथा। अच्छा, ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई बाय 0 कर दें तो अभी ये तो पहले ही जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि इट्स टू अर्ली, ये कहना तो बहुत जल्द है। फिर सर जिगर हैं, फिर न जाने कौन कौन है, फिर कई हवालों से बात होगी, फिर हम बड़े बड़े लोगों को कहाँ रखेंगे। एक ये बात है। दूसरी ये बात है कि भाई फ़िक्री सतह पर आप किसका नाम ले सकते हैं। बहुत अच्छा शेर है, बार बार ये बात इसी मिसाल के साथ हम बयान करते हैं। हम सब ने नहीं सुना अगला मिसरा पढ़, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके। हुजूर इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इस पे बात क्या करूं। बहुत उदास है बेचारा, कहाँ जाए, बस बात खत्म हो गई। गालिब कह गए ना आलम तमाम हल्क़े दामे ख्याल है। 300 साल बात हो रही है, कोई कह रहा है नहीं नहीं दामे वजूद है, तो क्या नहीं नहीं दामे वो वजूद वाले अपनी दलाइल, वो वाले अपनी दलाइल, दोनों बात कर रहे हैं ना। ये बात आप जो उनके अलावा किसके शेर पे कर सकते हैं हुजूर? आपके कोई अगर एहसास और एक इस हवाले से, फिक्री हवाले से, एहसास के हवाले से, आज का नौजवान चाहे आप उसे कुछ भी कहते हैं, जब वो अपनी बात करना चाहता है तो सबसे ज्यादा उसके पास किसका मिसरा आता है? उसके पास जॉन का मिसरा आता है। सही। तो ये दोनों बातें अपनी जगह मौजूद। अच्छा, यही बात चल पड़ी है तो मुझे ये भी बताते चलिए कि जो मतलब हमारे इस वक्त नए लिखने वाले हैं, बहुत एक लंबी फहरिस्त आ चुकी है। लोग फेम सिटी के लिए भी इसको, शायरी को ज़रिया कार बनाते हैं और वो शायरी के ज़रिए मशहूर होना चाहते हैं। कुछ लोगों की ये रीज़न्स होंगी सारा कुछ, क्योंकि वो आप लोगों को जो है वो फेमस देखने के बाद मुतासर होकर उन्होंने शायरी शुरू कर दी है कुछ लोगों ने। अच्छा, आपको क्या लगता है कि असल में शायरी लिखना कब शुरू करना चाहिए किसी भी शायर को? हाँ, जो अपने आप को शायर समझता है उसको कब शायरी शुरू करनी चाहिए लिखनी? शायरी लिखना कब शुरू करनी चाहिए, फिर उसको सुनाना कब शुरू करनी चाहिए, यानी इस हवाले से जो चीज़ें हमें बड़ों ने बताई हमने भी वो नहीं मानी। तो अब हमने वाकई साथ बता रहा हूँ कि वो हमने भी नहीं मानी। उससे पहले ही हमने कभी कोई मुशायरे पे चले गए, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। तो ये तो जो दिल का कहना है मेरे, वो दिल का कहना है कि कदगन नहीं लगानी चाहिए। सही। इसमें कोई एज की नहीं है, ये दिल का कहना है। लेकिन मेरे कोई अगर भाई का बेटा है, कोई मेरा अजीज है, उसको मैं इंतहाई नौजवानी में किसी भी आर्ट की तरफ जाता देखता हूँ ना, तो मेरे ख्वाहिश होती है कि मैं उसे रोकूं। अच्छा, मुझे उसकी कीमतें पता हैं जो उसे अदा करनी पड़ेगी, मुझे उसके मिजाज की वो तब्दीलियां पता हैं जिससे वो गुजरेगा। तो मेरे ख्याल से आप दोनों लोगों को, जो बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि एक उम्र गुजारने के बाद अब आप शुरू करें, हमें उनको भी मानना चाहिए। और फिर दिल की बात बहरहाल यही रहेगी कि यार नहीं लगानी चाहिए इस हवाले से उम्र की। नहीं, आप ही की स्टेटमेंट है कि जिन लोगों को गाय रखनी चाहिए वो राय रख रहे हैं। हाँ, लेकिन को पढ़े तो सही। ये बिल्कुल मसला ये है कि अब हमने जैसे अभी बात की ना, हमने क्या कहा, जब भी हम बात करते हैं तो हम ये देखें कि वक्त कितना बदला है, लफ्ज कितना गलत हो गया है। हम कह रहे हैं नए लिखने वाले, और फिर हम कह ही रहे हैं ना कि किताब कहाँ है। तो ये लिखने वाले नहीं है कि आप कहें नए बोलने वाले, नई वीडियो बनाने वाले। अच्छा, ये वो अफराद हैं भी जिन्हें गाय रखनी चाहिए, ये राय रख रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, ये गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई आप 2 लफ्ज पहले पढ़ें। आपका दिन के जो 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे में से अदब को वक्त कितना मिल रहा है? उन 24 घंटे में से अदब को 20 मिनट भी नहीं मिल रहा है। आप सिर्फ चीजें स्क्रॉल कर रहे हैं। तो इनको बिलाशुबा पाबंदी, लाइसेंस शायद तो सरकार को अलाउ दे देना चाहिए कि शायर होने का लाइसेंस होना चाहिए।
اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو وقت ہے آپ کے نزدیک وقت جو ہے وہ ایک بہتا دریا ہے, ایک دائرہ ہے, یا ایک جیل ہے جس سے ہم نکل ہی نہیں سکتے؟ نہیں, بہتا دریا کئی فلسفیوں نے اسے مانا کہ آپ ایک دریا میں, وہ جس نے کہا کہ آپ ایک دریا میں دوسری بار پاؤں نہیں رکھ سکتے, مراد یہی تھی کہ وہ جیا ہوا وقت نہیں گزار سکتے. یہ بھی ماننا ہے. میرے لیے وقت جو ہے وہ 3 زمانوں پہ نہیں ہے. میرے لیے کیا, یہ بھی ایک نظریہ ہے. یہ 3 زمانے نہیں ہیں, ماضی, حال یا مستقبل. ٹھیک ہے صرف لمحہ موجود جو مستقبل کو نگلتا جا رہا ہے اور حال ماضی بناتا جا رہا ہے. صرف لمحہ موجود ہے جو ہے, باقی کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. جو ماضی ہے وہ گیا, وہ نہیں ہے, وہ اب ایگزسٹ نہیں, ہم وہاں نہیں جا سکتے. جو مستقبل ہے اس کا کچھ پتہ نہیں. جو ہاتھ میں ہے, میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیاں, سب زمانے گزر گئے مجھ میں. تو زمانے مجھ سے گزرنے ہیں. جو لمحہ موجود ہے اور جو لمحہ موجود ہے وہ میں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہم آپ کی فلسفے کے اوپر بڑی گہری نظر ہے, آپ نے کچھ تراجم بھی فلسفے کی کتابوں کے کیے ہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ ہم جب ارسطو کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد سقراط کی طرف چلتے ہیں, تو ایک ہمیں جو وہاں سے چیز نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے سچ کی تلاش, اپنا آپ تلاش کرنا, اپنا آپ کھوجنا کہ ہم ہیں کیا اور کیسے ہم یہاں تک پہنچے ہیں, یا یہ جو کائنات ہے یہ کس طرح چل رہی ہے. تو آپ کا کیا نظریہ اس حوالے سے, کہ آپ نے خود ہی کے اوپر بھی بڑا کچھ لکھا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا انسان آپ کو کیا لگتا ہے آج جس جگہ پر پہنچ چکا ہے, کیا وہ کس حد تک وہ اپنے آپ کو جان پہچان گیا ہے؟ دو اس میں باتیں ہیں مختلف. اول تو عرض ہوئی سچ کے حوالے سے, سچ کی کیا شناخت ہے. سقراط کے پاس کا یہ مسئلہ ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ سچ کے حوالے سے نہیں, نیکی اور بدی کے حوالے سے یہ بات, کہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ. تو اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ جواب نہیں دیتا تھا, ڈائلیکٹیکل میتھڈ. ہاں, وہ سوال کرتا تھا, سوال کرتے کرتے آپ کو اس نتیجے پہ پہنچا دیتا تھا جہاں وہ پہنچانا چاہتا ہے. کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ کہ نیکی کیا ہے, یعنی ثواب کیا ہے. کیا وہ عمل اس لیے اچھا عمل ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ کو پسند ہے, یا وہ عمل خداوند تعالیٰ کو اس لیے پسند ہے کہ وہ عمل اچھا ہے. آگے بھی ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو سچ کی کیا, یا سچ کے حوالے سے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اب اگر میں کہوں کہ یہ سیدھا ہاتھ ہے تو یہ آپ کا سچ نہیں ہے, آپ کا یہ سیدھا ہاتھ ہوگا. اور لیکن کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں جھوٹ نہیں بول رہا. تو اس طرح کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کی اپنی جب شناخت نہیں ہے تو ہم سچ کو کیسے ڈھونڈیں؟ یہ معاملہ ہمارے خطے میں آ کے ہم سے پہلے والوں نے حل کر دیا کہ سچ کی تلاش کے لیے, سچ اگر ڈھونڈنا ہے نا, سچ کیا ہے بھائی, سچ وہ ہے جو سچا بولے گا. بالکل ٹھیک. تو آپ سچ نہیں ڈھونڈ سکتے, آپ سچا ڈھونڈ سکتے ہیں. جس کی ذات کو ماننا ہے اس کی بات کو مان لے. وہ کہہ دے کہ پہاڑی کی دوسری طرف لشکر ہے تو ہے. سچ اور جھوٹ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے, کوئی مقام مشرق نہیں ہے, کوئی مقام مغرب نہیں ہے. جب ہی کہتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین, کے ہر مقام ایک ہی لمحے میں, وہ جس لمحہ موجود کی میں نے بات کی, اس لمحہ موجود میں وہی مقام کسی مقام کا مشرق ہے اور کسی مقام کا مغرب ہے. تو سچ آپ کو اگر تلاش کرنا ہے تو آپ سچا ڈھونڈیں تو آپ کو مل جائے گا. سچے کا جھوٹ بھی کوئی نہ کوئی بہتری, کوئی نہ کوئی جھوٹے کا سچ بھی فساد پیدا کرے گا. جھوٹا سچ بھی ایسا بولے گا تو سچ تو بہت بری چیز ہو جائے گی. تو سچ کیا ہے؟ سچ وہ ہے جو سچا بولے, بس. اور طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ذات ڈھونڈ لیں, جس کی ذات کو مان لیں, اس کی بات کو مان لیں. ویسے بھی ایک اگلا سوال بھی اس حوالے سے ڈسکشن پوائنٹ آف ویو ہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 3 اپروچز ہیں اس کے لیے. ایک اپروچ یہ ہے کہ جیسے ہمارا دین اسلام کہتا ہے یہ سچ ہے, ہم اس کو مان کے آگے چل پڑے جیسا کہ آپ نے کہا. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ جو ہے فلسفے کی سائڈ پکڑ لیں کہ ایک سرے سے چلیں اور جہاں تک آپ کو چیز دریافت ہوتی جائے آپ چلتی جائیں. تیسری صوفیاء کرام نے جو ہے ہمیں دی کہ آپ اپنے انر میں جائیں, انر میں جا کے پہلے اپنے آپ کو تلاش کریں, اپنے آپ کو تلاش کریں, آپ کی اکائی مل گئی تو آپ باقیوں کو سے اس میں ایڈ اپ کر لیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان تینوں کو جس جگہ پر ہم رکھ رہے ہیں 1 2 3,
تو یہ بہتر اپروچ کیا آپ کو لگتی ہے؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تینوں ہی بہتر ہیں، یہ اور یہ تینوں ہی کیا کہتے ہیں بظاہر فرق ہے، آخر کار آپ کو ایک ہی نتیجے پہ یہ پہنچائیں گے، اور آخر کار اگر آپ غور کریں گے تو ان کا طریقہ کار بھی وہی نکلے گا۔ اب جیسے آپ نے کیا کہتے ہیں کہا کہ اگر ایک طریقہ آپ کو میں سے شروع کر رہا ہے، خودی سے شروع کر رہا ہے، اور دوسرا طریقہ تو دن میں 5 بار آپ سن رہے ہیں نا بھائی کہ میں گواہی دیتا ہوں، بات تو میں سے یہاں بھی شروع ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تینوں بھی ہماری نظر کی وجہ سے، ہمارے دیکھنے کی وجہ سے ہمیں مختلف لگتے ہیں، نتیجہ بھی آپ جہاں سر مار کے آ جائیں نتیجہ ایک ہی نکلے گا جو ہے، جو رہے گا، اور اپروچ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کوئی خاص ڈفرینسز نہیں ہوں گے، تو اس فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ آپ کا مزاج، آپ اپنے مزاج کے مطابق کسی نہ کسی ایک راستے کے ذریعے کھینچے چلے جائیں گے۔ آپ کا مزاج جو ہوگا، آپ کا مزاج تسلیم والا ہوگا تو آپ اس راستے کی طرف آ جائیں گے، آپ کے مزاج میں بغاوت ہوگی تو تھوڑا گھوم کے آ جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ تو اپنے آپ کو آپ اپنے آپ سے انصاف، اب اپنے آپ سے انصاف کر لیں، اپنے آپ سے انصاف کر لیں، حقیقتیں آپ کو خود کھینچ لیں گی۔ کیا بات ہے۔ اچھا، میں اگر پوچھوں کہ زندگی کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے وہ موت ہے یا وہ سوالات جن کا ہم جواب نہیں دے پاتے؟ ہاں، زندگی کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ موت ہی ہے، وہ موت ہی ہے۔ جو دشمن بھی ہے وہ موت ہی ہے، اور فرض ہے کہ ہم یہ بھی لازم ہے کہ ہم اس دشمن سے ہاریں گے، اور یہ بھی لازم ہے کہ ہمیں ہار نہیں ماننی، ہمیں وہ جنگ لڑتے رہنا ہے جو ہم ہارے ہوئے ہیں۔ تو زندگی کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ آخر کار زندگی پہ زندگی کا دشمن فتح پائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو زندگی کا ہی ساتھ دیتے رہنا ہے۔ بالکل، یہ اصل المیہ ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ جو شاعر ہے کیا وہ اپنی تخلیق سے آزاد رہ سکتا ہے؟ مطلب میں اگر بات کروں، یا وہ ساری عمر ہی انہی الفاظ کا اسیر رہتا ہے، یا ایک آپ نے جب تخلیق کر لی تو پھر اس کے بعد اس کے حصار سے نکل آئے؟ بعض اوقات ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ اپنی ہی تحریر کے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ گرفت میں چلے گئے؟ بالکل ایسے ہی، نہیں نکل سکتا، نہیں پناہ نہیں میں فرار چاہتا ہوں، یہ دائیں بائیں جو وحشت سے دیکھتا ہوں۔ واہ! آپ اپنے لکھے سے نہیں جا سکتے، ہرن اپنی گردن سے ریس نہیں جیت سکتا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بی کیئرفل واٹ یو وش فار، اور جو اساتذہ تھے جو اپنے جانے کہاں چلے گئے، وہ روک دیتے تھے جب وہ کوئی ایسی بات کسی نوجوان کو کرتے ہوئے یا لکھتے ہوئے دیکھتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ جو لکھے گا وہ بھگتے گا، تو جو آپ لکھتے ہیں وہ آپ کو بھگتنا ہے۔ بعض اوقات کچھ ہمارے دوست شعر بھی ایسا کہہ دیتے ہیں نا، وہ ایک تو وہ جو لکھتے ہیں وہ بعد میں وہ پتہ چلتا ہے کہ وہی حضور یہ ویسے ہی ہو گیا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسرا یہ بات جو ہے وہ صرف اتنی روحانی نہیں ہے، یہ بات صرف اتنی ایبزرٹ نہیں ہے، فار ویری سائنٹیفک ریزنس ایسا ہوتا ہے۔ ابھی خواب کی بات پیچھے ہوئی کہ لاشعور کا حوالے کی بات کو واضح کرنے کے لیے ہم نے خواب کی بات کر دی۔ بھئی ہمارا اگر جب پیٹ خراب ہونے لگتا ہے تو ہمارے خواب خراب ہو جاتے ہیں نا، بالکل ایسی ہے، خواب میں پہلے پتہ چل جاتا ہے، وہ بھئی باڈی انڈیکیشن دیتی ہے، ایسی ہے۔ یہی معاملہ شاعری کا ہے، جو آپ آگے بھگتنے والے ہیں وہ چیز آپ کے قلم سے پہلے ہی نکلتی ہے، نکل سکتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور آگے جو بھی ہونا ہے وہ کسی نے باہر سے آ کے نہیں کرنا، آگے آپ کو زندگی میں اپنے کیے ہوئے اعمال ہی بھگتنے ہیں نا۔ میں بھائی طریقے سے زندگی گزاروں گا تو مجھے اچھا ملے گا، پڑھوں گا تو پاس ہوں گا، نہیں پڑھوں گا تو پاس ہوں گا، یہ کوشش بظاہر میں کر رہا ہوتا ہوں کہ ہاں میں پڑھوں گا اور ہاں میں پاس ہوں گا، لیکن میرے جو اندر اصل آدمی بیٹھا نا اسے پتا ہوتا ہے کہ نہیں پڑھنا نا، یہ کرے گا نہیں، یہ انڈیکیشن شاعروں کو شاعری پہلے دے دیتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، ایک کہتے ہیں کہ پنجابی میں تو بہت زیادہ ہمارے جو بابے ہیں انہوں نے بہت زیادہ لکھا میں کے اوپر نا، کہ آپ کے نزدیک جو میں ہے اس کے کیا معنی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا مجھے بتائیں وہ کون سی ایسی شناخت ہے جس کے ساتھ آپ زیادہ بندھے ہوئے ہیں؟
میں میرے خیال سے شاعری کے ساتھ ہی اور شاعر ہونے کی شناخت کے ساتھ ہی میں سب سے زیادہ، اس کے علاوہ تو میں اپنا کہیں کوئی وجود دے، باقی تمام چیزیں بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے نا، اسی کے گرد گھومتی ہیں. تو مجھے تو اب تک یہی وہم ہے کہ میں شاعر ہوں. ٹھیک ہے. اب تک تو اسی شناخت کے ساتھ بنا ہوا ہوں. اور دوسری وہ جو بات بالکل ہے نا کہ وہ سب سے پہلا انصاف ہے جو آدمی اپنے ساتھ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنے آپ کو تسلیم کر لے. جب آپ اپنے آپ کو پہچان اور تسلیم لیں گے تب آپ اپنی عزت کریں گے. جب تک آپ اپنی عزت نہیں کر رہے آپ کسی اور کی عزت کیسے کریں گے؟ پھر آپ ڈھونگ رچائیں گے، پھر آپ ہر محفل میں یوں نظر آئیں گے، جی میں تو کوئی نہیں جی میں تو ناچیز، میں تو بندہ. یہ کہنے والا ناچیز یہ کبھی نہیں بتائے گا کہ چیز کون ہے. جو یہ کہتا ہوا شاعر دیکھے نا، نہیں جی ہم تو یہ وہ، اس کے منہ سے یہ کبھی نہیں نکلتا کہ پھر بتاؤ آپ ناچیز ہیں تو چیز کون ہے، یہ نہیں بتائے گا. یہی کہتا رہے گا جی میں ناچیز. تو وہ آپ کو پھر اگر آپ جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے نا تو آپ اس ڈھونگ کا شکار رہیں گے جسے عاجزی کہتے ہیں. یہ بات نہیں، آپ کے نزدیک عاجزی زیادہ اہم ہے یا پھر میں کہوں کہ ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا جی مجھے بڑا شاعر مانے؟ تو یہ دونوں کنٹراسٹنگ چیزیں ہیں نا. ایک تو خود کو پہچاننا ہے، مطلب کہاں پر آپ کو لگے گا کہ آپ اپنی پہچان سے اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ دوسروں کے جو ہے وہ پہچان کے اندر دخل اندازی کرنی شروع کر دی ہے. ہاں یہ بڑا باریک مسئلہ، یعنی کہ میں تو دوسرے اینڈ سے بات کر رہا ہوں نا کہ یہ جو عاجزی کا ڈھونگ ہے وہ والا بھی دوسرا ڈھونگ ہے. آپ کو جب آپ عرض یہی کی نا، جب آپ اپنے آپ سے لویل ہو گئے نا، جب آپ کو اپنی قیمت پتہ چل گئی تو نہ آپ اس کو اس سے کم بتائیں گے. تو یہ بات تو دوسری خود ہی طے ہو گئی نا کہ پھر زیادہ بھی تو نہیں بتائیں گے. پھر آپ کو پتہ ہے. اس بات کی مثال آپ ایسے لیں، بڑا میں بہت پسند اس کو بلڈ اسپورٹس کو یا جو فزیکل اسپورٹس ہیں میں بہت زیادہ پسند اس لیے کرتا ہوں، جو باکسنگ ہوئی یا MMA ہوئی یا کراٹے ہوئی، اس میں جب دو پہلوان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو خونم خون کر دیتے ہیں. وہاں پر جس کو شکست ہوتی ہے اس کو واقعی شکست ہوتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ دوسرا مجھ پہ حاوی آ گیا. اور وہ جب خون خون ہو کے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں نا اور وہ بڑے کو بڑا تسلیم کرتے ہیں، اس لیول پہ آپ کو آنا چاہیے کہ وہ پھر خود بخود جو آدمی اپنے آپ سے لویل ہو کے اگر مثال کے طور پر اپنے ذہن میں اس خبت عظمت میں مبتلا ہوتا ہے نا کہ بھائی میں سب سے بہتر شاعر ہوں اس وقت کا، اور وہ اپنے آپ سے لویل بھی ہے، تو اس کو جب اپنے سے بہتر آدمی دکھتا ہے نا وہ خود بخود پیروں میں بیٹھ جاتا ہے. نہیں، آپ نے جو مثال دی ہے اس مثال کے اندر تو ایک باقاعدہ ایک سمجھ لے کہ ایک امتحان کی صورتحال بھی ہے نا. جب آپ آپس میں لڑیں گے تو پھر خود بخود کلیریفائی ہو جائے گا. لیکن یہاں پر تو شعر میں تو نہیں نا لڑا جا سکتا، تو شعری لیکن آپ اپنا موازنہ کرتے رہتے ہیں دوسروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ. جو یہ کہتا ہوا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن میرا ماننا ہے کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے نا کہ میں کبھی اپنے شعر کا یا اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرتا، وہ مجھے جھوٹ لگتا ہے. لا محالہ آپ اپنا موازنہ کرتے رہتے ہیں، اور نہ صرف شعر میں بلکہ عام زندگی میں بھی آپ موازنہ کر کے ہی چیزوں کو سیکھتے اور ان کی ویلیو اور ان کی قیمت طے کرتے ہیں. تو اس موازنے میں آپ لویل ہو جائیں. اگر اس لویلٹی کے بعد بھی آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ آپ سب سے عظیم ہیں، تو یہ اس ڈھونگ کی عاجزی سے لاکھ درجے بہتر صورتحال ہے. کیونکہ ایسا عظیم آدمی جب اپنے سے زیادہ عظیم آدمی دیکھتا ہے تو وہ خود بخود پیروں میں بیٹھتا ہے. اچھا عمار بھائی، کچھ جو ہمارے شعراء کرام ہیں وہ کہتے کہ جو شعر ہے وہ اس بیوی کی طرح ہے یا محبوبہ کی طرح ہے جو کسی اور کے پاس ہے. اپنی پاس ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ اعتراف کر لیتے ہیں کہ یار یہ شعر جو ہے وہ اس کے پاس اچھا ہے، پتہ نہیں اس کے اوپر جو ہے وہ قدرت زیادہ مہربان ہے. تو پھر اعتراف جو ہے کرنے کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ نہیں پتہ ہے، میرے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کچھ لوگ سوچتے ہو، لیکن بہت مشکل سے جو آدمی اپنے آپ سے لویل ہوگا نا، جسے اپنی قیمت کا خود اندازہ ہوگا، نہ وہ ڈھونگ کی عاجزی رچائے گا، نہ وہ خبت عظمت میں مبتلا ہوگا، بہت ہی مشکل سے وہ دوسرا اپنے سے بہتر تسلیم کرے گا. اور جب اسے معلوم ہو جائے گا نا دوسرا اپنے سے بہتر ہے تو وہ خود بخود قدموں میں بیٹھ جائے گا. تو شاید سوچ کا فرق یہ یوں آ رہا ہے کہ وہ جو ہیں وہ شعر کو محبوبہ کی طرح سمجھتے ہیں کہ جو جی دوسرے کی اچھی لگتی ہے. میرے لیے اولاد کی طرح ہے، اولاد کبھی دوسرے کی اچھی نہیں لگتی. بہت اچھے.
وہ اپنی اچھی لگتی ہے آپ کو. اور کمپیریزن آپ نے ہر چیز کا موازنہ کرتے ہی رہنا ہے, ساری زندگی کرتے رہنا ہے. انسان ہونا ہی اسے کہتے ہیں. مطلب طابق صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا شعر, مطلب میں حوالہ بھی یاد آ گیا, انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ شعر محبوبہ کی طرح ہے, آپ سونے لگیں گے آپ کو جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ شعر آنے شروع ہوں گے. آپ جب شعر کہنے لگیں گے آپ کے پاس جو ہے وہ بالکل بھی نہیں آ رہی ہوتی, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں, تھوڑی سی خماری کے اندر جاتے ہیں, تو ایسے آپ کے اوپر شعر اور مصرے ایسے آنے شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال آپ کے ساتھ ہوئی کبھی؟ کبھی ہو بھی سکتا ہے, یا خاص طور پہ اب میرا جو کیا کہتے ہیں, چونکہ میں نظم بھی لکھتا ہوں, تو نظم تو واقعی یعنی کہ اٹھا کے کیا آپ کو بٹھانا ہے, وہ کھڑا ہوا لٹا دیتی ہے مجھے. صحیح ہے. تو وہ پھر آپ کو جب شعر آ رہا ہوتا ہے, جب آپ شعر میں ہوتے ہیں, تو پھر دوسری دنیا سے تو وہ آپ کو کاٹ کے وہ اپنے پاس بٹھا لیتا ہے یا بٹھا لیتی ہے. شاعری کی جو دیوی ہے وہ پھر آپ کو کہیں اور کچھ اور نہیں کرنے دیتی. اب اس میں ایک معاملہ, یہ بھی دو نظریات ہیں کہ اس میں کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ یہ آمد ہو رہی ہے, یہ کہیں سے آ رہا ہے شعر. یہ مجھے بالکل بات درست یوں نہیں لگتی کہ اگر اس بات کو درست مان لیں کہ کہیں سے آ رہا ہے. بارہا یہ بات میں اس طرح عرض کر چکا ہوں کہ پھر 100 سال 200 سال 300 سال 500 سال میں ایسا ہوا ہوتا کہ اردو کے شاعر پہ پشتو کی ہو گئی ہوتی, کم از کم انگریزی کی. بھائی جو زبان آپ کو آ رہی ہے اسی میں آمد ہو رہی ہے, اور اس زبان کے جتنے لفظ آپ کو آ رہے ہیں اسی صرف اس کی وہ ترتیب ہی تو تبدیل ہو رہی ہے. تو آ تو سب اندر سے رہا ہے, نکل تو سب اندر سے رہا ہے, لیکن جب اندر سے کچھ نکل رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو کہیں اور مصروف نہیں رکھ سکتے. پھر وہ ایسے نکلے گا جیسے کیڑے سے تتلی نکلتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پیچھے پھر وہ چھلکا سا رہ جاتا ہے, اور وہ تتلی اتنی وہ نظم ہوتی ہے, وہ اڑ جاتی ہے. لیکن اکثریت تو یہی دعویٰ کرتی ہے کہ شعر ودیت ہوتے ہیں. ہاں, تو پھر مجھے بتائے کہ ایک بار کبھی پشتو میں ہوئی؟ نہیں, یہ تو کبھی نہیں ویسے ہوا. لیکن پھر بھی ایک مطلب ہم جب سوچ رہے ہوتے ہیں, چلے ایک بات ہے, مطلب ایک مصرع ہے, آپ پورا زور لگا رہے ہیں, مصرع نہیں ہو رہا, آپ بیٹھے ہیں ایک دم. کئی دفعہ ایسا بھی آپ کے ساتھ بھی شاید ہوا ہو کہ ایک غزل ہے, اس کا انسان مطلع میں پھنسا ہوا ہے, مطلع کے بعد آگے چلی نہیں ہے غزل, تو پتہ چلتا ہے ایک دن بیٹھا تو پوری غزل ساتھ جو ہے وہ ہو گئی ہے, اور بڑی دفعہ کوشش کی اس کو آگے جی. وہ ہاں, وہ بظاہر وہ نا, یہ وہم اسی لیے ہو جاتا ہے نا کہ معاملہ لاشعوری ہے. معاملہ لاشعوری ہے کہ وہ آپ چھڑی سے وہ گھما رہے ہیں, آپ آ ہی نہیں رہا, کچھ سامان ہی نہیں آ رہا, چھڑی گھوم رہی ہے, ایک ساتھ 3-4 ڈبے آ گئے. یہ کہاں سے آئے؟ بولے اچھا آمد ہو گئی, شکریہ. نہیں, آمد نہیں ہو رہی, چھڑی آپ کے اندر ہی گھما رہے ہیں بھائی. اچھا, مجھے بتائیے کہ اب ہم پہلے بھی ڈسکس کر سکیں کہ جو موت ہے وہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک خاتمہ ہے, ایک آغاز ہے, یا کوئی واپسی کا سفر ہے؟ جی نا, جمال کریم صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی تھی اس موضوع کے اوپر, میں وہ بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یار موت بہت اچھی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں آپ جوان ہوتے ہیں, ساری دنیا آپ کی محتاج ہوتی ہے, آپ سب کو کما کے دے رہے ہوتے ہیں. جب بڑھاپا آتا ہے تو آپ سب کے جو ہے وہ رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں موت آپ کو اس جو ہے کہنے کہ بے بسی سے جو ہے وہ چھٹکارا دینے کے لیے آتی ہے. تو اس لیے موت جو ظاہر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے. واہ, بہت خوبصورت بات آپ نے, بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت. کچھ اس بارے میں تھوڑی گفتگو اگر طویل ہو جائے تو معذرت. جی جی بالکل, آپ کیجئے. آپ کہ اقبال کہہ گئے کہ نا ثبات جو ہے وہ صرف تغیر کو ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ثبات صرف تغیر کو ہے تو ثبات تو کچھ ہے ہی نہیں, پھر تو تغیر ہی تغیر. ٹھیک ہے, ثبات کچھ ہوا ہی نہیں. یہ یہاں تک تو فلسفہ بھی اور تصوف بھی, وہ جو دونوں راستوں کا آپ نے ذکر کیا, ایک بات تک تو آ چکے ہیں نا, ایگری ہیں. آپ نے بھی پڑھنا بھی دیکھا ہوگا تو تضاد کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کل کائنات تضادات پہ قائم ہے. مانا بہت یہ بات غور سے دیکھیے گا کہ مانا دن ہے تو رات ہے, گرمی ہے تو سردی ہے, چھوٹا ہے تو بڑا ہے, ٹھیک ہے. تضادات پہ سچ ہے تو جھوٹ ہے, مشرق ہے تو مغرب ہے, اپنا کوئی. لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی, بات یہاں سے ہوتی ہے شروع. اس میں اگر آپ مزید غور کریں تو یہ جتنے تضادات ہیں نا, جتنے آپ اپوزٹس دیکھیں گے,
آپ جتنے اپوزٹس دیکھیں گے ان اپوزٹس میں ایک کا پیمانہ ہوگا ایک کا نہیں ہوگا, ایک کا کوئی یونٹ ہوگا, ایک کو ناپا جا سکتا ہوگا دوسرے کو نہیں ناپا جا سکتا ہوگا. اندھیرا اور روشنی ایک دوسرے پہ قائم ہے, ایسا تو کوئی بلب نہیں ہے جو اندھیرا پیدا کرے. دا بیبی بیٹ سیٹ ٹو دا لائٹ, صحیح ہے, ایسا کوئی بلب نہیں ہے جو اندھیرا پہ, صحیح ہے. لیکن اس پوری کائنات میں اندھیرا زیادہ ہے کہ روشنی؟ بھائی اندھیرا ہی اندھیرا ہے, روشنی کہیں کہیں ہے, کیونکہ روشنی ناپی جا سکتی ہے. لائٹ کا کوئی نہ کوئی یونٹ ہوگا, سائنس والے بتائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آواز زیادہ ہے کہ خاموشی زیادہ ہے؟ خاموشی اور آواز پہ قائم ہے معاملہ. بھائی خاموشی ہی خاموشی ہے, آواز کہیں کہیں ہے. آواز کا کوئی یونٹ ہے؟ ہم آواز کس ڈیسیبل میں ناپتے ہیں یا اس میں ناپتے ہیں؟ زندگی اور موت میں زندگی کا کوئی یونٹ ہے, ناپی جا سکتی ہے. تو نیکی اور بدی میں بھی ایسا ہوگا, بدی کا کوئی یونٹ ہوگا بھائی, بالکل ٹھیک, اس کو ناپا جا سکتا ہوگا. نیکی کا کوئی یونٹ نہیں ہوگا شاید. لیکن زندگی اور موت کا بھی اس چونکہ کائنات تضادات پہ قائم ہے, تو تضادات پہ جب میں نے غور کیا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ ان تضادات میں سے ایک کو ناپا جا سکتا ہے, ایک کو نہیں ناپا جا سکتا. اور زندگی اور موت میں سے زندگی کو ناپا جا سکتا ہے, موت کو نہیں ناپا جا سکتا. آپ حرکت میں ہیں نا, تو میں سوال بھائی کس رفتار سے حرکت میں ہیں, آپ کی کیا رفتار ہے؟ آپ رک گئے تو رک گئے, یہ کیسے پوچھو بولے کتنا رک گئے. اب مر گئے تو مر گئے, یہ کیسے پوچھو کتنا مر گئے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو جو لافانیت ہے وہ ان دونوں تضادات میں سے, اندھیرے اور روشنی میں سے اندھیرے کو ہے, خاموشی اور آواز میں سے خاموشی کو ہے, زندگی اور موت میں سے موت کو ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ جو ادب ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں جو ہے وہ درد یاد دلانا ہے یا درد سے نکالنے کا ایک ذریعہ؟ کتھارسس بھی بولتے ہیں نا ہم شعر کو, کہ یہ شعر کتھارسس کا باعث ہمارے لیے, تو شعر کتھارسس کے لیے ہے. تو یہ کیا آپ کے نزدیک, آپ کی کیا رائے ہے اس کی؟ کیا ہے وہ, کیا مزہ ہوتا جو پتھر بھی اگر ہوتا نمک نہیں, مصرع ٹھیک سے یاد ہے, غالب کا مصرع ہے کہ زخم پہ کتنا بے پرواہ نمک چھڑکتا, اگر اللہ پتھر بھی نمک ہی ہوتا اتنا نمک لگاتا. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی شاعری اور شاعری کے علاوہ کوئی بھی آرٹ غم کبھی بھی کم نہیں کرتا. عام مثال اس کی یہ ہے کہ جب آپ محبوبہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی رومانٹک گانا سنتے ہیں تو زیادہ یاد آنے لگتی ہے, بہت زیادہ. بھائی کتھارسس کیسے بھائی, یہ تو آپ غمگین ہیں, آپ وہ گانا تو مزید غمگین ہو جائیں گے. تو یہی شاعری کا ہے کہ بھائی وہ آپ کا غم مداوا نہیں کرے گی بلکہ بڑھائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جو خوبصورتی ہے یہ مجھے بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے, یا یہ وجود میں کوئی پیوستہ, کوئی سچائی ہے؟ آپ کیا اس میں کیا؟ یہ وہ میں پہلے والا آپ بات مانتا ہوں کہ یہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہی ہوتی ہے, خوبصورتی کا اپنا کوئی وجود نہیں. کیا بات ہے. اچھا مجھے بتائیں جو تخلیق ہے اصل میں یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تنہائی کی پیداوار ہے؟ جی بالکل بالکل. آپ کو پہلے تو وہ اپنے آپ سے ملنا پڑے گا نا, اپنے آپ سے ملنا پڑے گا. تو جو اعلیٰ تخلیق ہے, اعلیٰ تخلیق وہ تنہائی کی پیداوار ہے. اعلیٰ تخلیق ہو محفل میں بھی سکتی ہے, صحیح ہے. ہم نے پرندوں کو بھی اس پروسیس سے گزرتے دیکھا ہے اور کتوں کو بھی اس پروسیس سے گزرتے دیکھا ہے. انسان تخلیق ہو رہا ہے تو تنہائی میں ہو رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. تو اعلیٰ تخلیق تنہائی میں ہوگی. باقی وہ ہے نا شعر شاعری اب تم مجھ سے مل سکتے ہو, ہاں خود پہ کافی کام کیا. واہ 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 واہ. تو آپ شاعری مجموعوں سے پیدا کریں جی, تو ایسی شاعری پیدا ہوگی جیسی سڑکوں پہ گھوم رہی. لیکن آپ اتنے اچھے, آپ مجموع میں تو نہیں پیدا, آپ تو تنہائی میں پیدا ہوئے, تو شاعری بھی ایسی پیدا ہو. اچھا مجھے بتائیں جو شاعری ہے یہ جو ہے عبادت ہے یا بغاوت؟ عبادت. آپ کو حقیقت کے قریب اول شروع ہماری بات یہیں سے ہوئی تھی, آپ کو یہ حقیقت کے قریب لے جائے گی. کس راستے سے لے جائے گی؟ اس راستے سے لے جائے گی. یہ آپ کو یہاں کے قریب لائے گی. جو یہاں کے قریب آپ کو اپنے آپ کے قریب لائے گا وہ بغاوت تو نہیں, وہ عبادت ہی. بالکل ٹھیک.
اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم عموماً جو ہے علماء کرام سے بھی سوال کرتے ہیں، آپ کیونکہ فلسفے کے بھی جو ہے وہ کافی گہری نظر ہے، تو میں دونوں کے اینگل سے آپ کو چاہوں گا کہ اس کی وضاحت آپ کے نزدیک کیا ہے کہ جو قسمت ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ قسمت پہلے سے لکھی ہوئی ہے، جو آپ کی قسمت ہے وہی ملنا ہے، یا انسان خود بھی اس کو لکھ سکتا ہے، مطلب اپنی محنت سے اس کو جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے؟ تو آپ کے نزدیک کیا ہے یہ؟ نہیں، میرا تو ماننا یہ ہے کہ نہیں کر سکتا۔ ابتدائی میری گفتگو کی، میرے پوری سوچ کی، میرے پورے نظام کی یہیں سے ہے نا کہ موت جو ہے وہ زندگی کی دشمن ہے جسے فتح پانی ہے۔ آپ کا کام لیکن اس سے آخر تک لڑتے رہنا ہے۔ فتح ہر معاملے میں، اس طرح چھوٹے معاملے میں بھی فتح تقدیر کی ہوگی، لیکن تدبیر آپ کو کرتے رہنا ہے، آپ کو تدبیر کرتے رہنا ہے، یہ آپ کا کام ہے، مگر اوورآل آپ نکل نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس کو مزید اگر دیکھیں تو بات یہ ہے کہ یہ کل نظام جڑا ہوا ہے۔ اس وقت ادھر جتنی مونگ پھلیاں رکھی ہوئی ہیں نا، اس میں سے جتنی میری قسمت میں ہے اتنی میرے پیٹ میں جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سے اگر میں ایک دانہ زیادہ کھا لوں گا نا تو اس ایک دانہ کھانے سے پوری کائنات کا بیلنس آؤٹ ہوگا۔ ابھی نہیں، 100,000 کروڑ 6 کروڑ سال بعد مونگ پھلیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ عمار صاحب نے ایک دانہ تب زیادہ کھا لیا ہوگا۔ پورا نظام ایک ساتھ جڑا ہوا ہے، اتنا جڑا ہوا ہے کہ آپ کا پورا جو سولر سسٹم ہے اس میں سے ایک سیارے کی رفتار بھی تیز یا ہلکی اگر ہو جائے تو آپ پورا نظام تباہ ہو جائے گا۔ آپ کا جو چھوٹا سا ایٹم ہے وہ ایک رفتار سے کسی نہ کسی بیلنس پہ گھوم رہا ہے، اس تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو ایٹم بم بنتا ہے۔ یہ تو ایویڈنٹ ہے کہ تمام نظام ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے جسم پہ ہوا کا ایک خاص دباؤ ہے، وہ دباؤ ایک سوئی برابر بدلا نا تو دھجیاں اڑ جائیں گی، ایک نس ٹس سے مس، اور بس وہ ہوا کا دباؤ بھی اتنا سا بدلا تو تباہی پھر جائے گی۔ تو جیسے یہ سب تقدیر ہی تو ہے، تو پھر اپنی زندگی کے معاملات میں کیسے آپ آزاد ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی عدد۔ اچھا، ایک بڑا کانسیپٹ فلسفے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ابسرڈٹی۔ مطلب ہم کہتے ہیں کہ لامعنیت زندگی کی یا سارا کچھ، تو مطلب ہم نے وہ البرٹ کامیو کی بھی تھیوری، سیسیفس کی وہ پڑھی ہے سارا کچھ، تو آپ کے نزدیک جو ہے کیا لگتا ہے کہ کامیو نے اس کو کتنا جو ہے وہ ریلیٹیبل کیا ہے؟ اور تھوڑا سا جو اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہم بتائیں کیونکہ آپ نے کامیو کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی جگہ اگر ہمیں کامیو ملے ہوتے نا تو ہم ان سے یہی پوچھتے کہ ہم اگر تسلیم کر لیتے ہیں، میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ all is absurd، لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ all is absurd تو آپ نے یہ تو مان لیا نا کہ کچھ نہ کچھ all تو ہے، تو بس پھر آپ نے میری بات مان لی کہ سب جڑا ہوا ہے۔ اب ہاں، اب آپ کی بات پہ آ جائیں تو ایبزرڈٹی، وہ ایبزرڈٹی یہی ہے نا، یہی ایبزرڈ بات ہے نا کہ سب کچھ تقدیر ہے، آپ کی جو تدبیر ہے وہ ایبزرڈ ہے، وہ لا یعنی ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اس کی کوشش کے کوئی معنی نہیں ہے۔ آپ لمحہ بلمحہ اپنے زندگی کے ہر عمل میں کیا کر رہے ہیں؟ خود کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا آپ اس کوشش میں کامیاب ہوں گے؟ نہیں، تو آپ وہ کوشش کر رہے ہیں جس میں آپ ناکام ہوں گے، وہ ہے ایبزرڈٹی۔ بہت اچھے، میں ڈیفینیشن وائز کہوں یا میں ان کو پڑھنے کے بعد یہ آپ کا بڑا کمپیکٹ قسم کا اس کا جو ہے میرے خیال میں آنسر ہو گیا اس کا۔ تو مجھے بتائیں کہ کبھی آپ کو ڈاؤٹ ہوا کہ آپ کی جو تحریریں ہیں، یہ جو شاعری ہے، یہ سچ بول رہی ہیں یا یہ کوئی خوبصورت جھوٹ ہے؟ نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے نا، میرا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کیا میرے مطابق یہ سچ ہے؟ میں نظریہ ساز تو نہیں ہوں، میں اتنی بڑی ذمہ داری تو نہیں لیتا کہ آپ اس بات کو مان لیں سچ، پھر تو مجھے آپ کا بھی جواب دینا پڑے گا، تو یہ ذمہ داری نہیں لیتا میں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ غلط ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو جائے، مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو مجھے پتا ہو کہ غلط ہے لیکن اس میں فائدہ ہو تو میں وہ کہہ دوں،
نہیں جیسے ہم شعرا جو ہے شعروں کے اندر بعض اوقات ایسے ایسے مضمون باندھتے ہیں، ستارے توڑ لاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ. وہ ملی کا بڑا مزیدار شعر ہے، کہتے ہیں ستارے توڑ سکتا ہے یہ دریا موڑ سکتا ہے، کہیں کوسے قضا کے ساتھ ماتھا پھوڑ سکتا ہے، اجی غصہ نہ کر یہ ہے ہمارے دور کا شاعر، کھلی اس کو اجازت ہے یہ لمبی چھوڑ سکتا ہے. وہ خواہشات ہیں. تو یہ مجھے بتائیے کہ اس پیراہے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کئی دفعہ شاعری کے اندر ایسی کہہ لیں کہ میٹا فزیکلی جو چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، جن کا وجود یا جو ممکنات کے اندر نہیں ہے نا چیزیں، تو وہ ہم باندھ دیتے ہیں. تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا؟ جی آپ اس بات کو دیکھیے، سمجھیے گا کہ وہ جھوٹ نہیں ہوتا. وہ جھوٹ نہیں، وہ جھوٹ کیسے ہوتا ہے؟ جب میں کہتا ہوں نا کہ میں ستارہ، اگر شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ ستارے توڑ لائے گا تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا. کیوں جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا؟ کیونکہ اس کی خواہش تو ہے کہ وہ توڑ لائے گا. یہاں تک ہم آ گئے کہ اس کی خواہش تو ہے وہ توڑ لائے گا، بالکل اس کا تخیل تو ہے وہ توڑ لائے گا. اتنے کروڑوں سالوں سے انسانی شعور نے کس بنیاد پہ اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں؟ اسی بنیاد پہ بنائی ہیں کہ تخیل کیا اور ہو گیا. سوچا کہ میں اڑ سکتا ہوں اور جہاز بنا لیا، سوچا کہ بلڈنگ ہونی چاہیے اور اتنی بڑی بلڈنگ بنا لی. ٹھیک ہے، تو اسی بنیاد پہ تو سارا کام ہوا ہے. اب یہاں تک شاعر سچا ہے بھائی، اگر وہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ ستارے توڑ لائے گا، تو اتنی بات میں سچا ہے کہ یہ اس کی خواہش تو ہے. اب اس کی جو فزیکل بیچارے کی وہ کیوں ہونے لگا بیچارہ، سوری میرے منہ سے نکل گیا، اس کی جو فزیکل جو اس کی کہتے ہیں چیزیں لمیٹیشنز ہیں نا، وہ تو ہیں. لیکن بس یہاں پر میں اس کو سچا مان لیتا ہوں کہ بھائی اس کی خواہش تو ہے نا. نہیں عموماً یہ تھوڑا سا لائٹر موڈ میں ہو جائے گی چیز، لیکن وہ ایک ریل نظر سے گزری، وہ کہتے وہ تمہیں چاند ستارے توڑنے کا کہے گا لیکن تم آئی فون کی ڈیمانڈ کر. صحیح. یہاں دونوں سچے. یہاں وہ کہہ رہی ہے کہ میں بھی تو سچی ہوں، میں نہیں مانوں چاند ستاروں پہ، یہی ستارہ 3 والا ستارہ لا کے دو مجھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر فار ایگزامپل آپ یہ طے کر لیں آج سے کہ آپ نے لکھنا چھوڑ دینا ہے، جی، تو آپ کی نئی پہچان آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، میں گم ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. بلکہ یہاں پر بھی ایک بات اور میں کروں، اور یہ شاید نئے لکھنے والوں کو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میرے مالک نے، میرے مولا نے، اللہ تعالیٰ نے عزت اس حوالے سے نا بچا کے رکھ دی ہے کہ آپ کا معاملہ ہی یہ ہونا ہے کہ آپ کی شناخت کیا بن گئی ہے. ایک آدھ غزل آپ کی شناخت بنتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بہتر غزل ہماری شناخت بن گئی، ورنہ کتنے اب آپ منہ پہ نہ لائیں لیکن نام ذہن میں سوچتے چلے جائیں کہ فلاں کی شناخت کون سا شعر ہے، فلاں کی شناخت کون سا، تو ہنسی آئے گی. یہ سزا دیتی ہے شاعری. تو میری اگر میں لکھنا چھوڑ بھی دوں تو وہ شناخت جو بنتی نہیں. آپ کی تو ماشاءاللہ حوالے کے طور پر مطلب اتنے اشعار یاد ہیں کہ بندہ ان کو پڑھتا جائے. میرے اللہ کا بھائی، اور میرے پاس بہت گھٹیا شعر بھی ہوں گے نا، بہت کمزور شعر بھی ہوں گے. کوئی شعر ایسا بھی ہوگا، پرندگی میں ایک شعر ہے جس میں ایک لفظ بے وزن ہے، مجھے نہیں بتایا کسی نے، مجھے بھی پتہ نہیں چلا. ایک جگہ ایک لفظ میں نے نا جو شجر کے وزن پہ تھا اس کو درد کے وزن پہ مثال کے طور پہ باندھ دیا. وہ بھی تو شناخت بن سکتا. یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا اعتراف ہے جو کہ عموماً ہمارے شعراء نہیں کرتے، کہ مطلب ہم غلطی ہوگی اس کو تسلیم کرنے میں کوئی یار تو نہیں ہونی چاہیے. جی ہاں. لیکن ہم دیکھتے ہیں اسی سے ہی کراس ورڈ سوشل میڈیا، آپ کسی کو اس کی غلطی بتا دیں، چاہے ان باکس کے اندر بتا دیں، تو ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے اور آپ کی پوری کیے کرائے کے اوپر آپ متشاعر بھی بن جاتے ہیں. اس دن آپ جو ہے تمام عہدوں سے جو ہے سبکدوش ہو جاتے ہیں. کینسل کلچر ملٹی پلائی بائی 0، پھر آپ 0 سے ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں. یہی تو وہ بات ہے جو میں جون پہ چوتھے بڑے شاعر ہیں، آپ نے ملٹی پلائی بائی 0 کیا ہوا، پھر انہوں نے ملٹی پلائی پھر یہ معاملہ ہے. تو یہ بڑی غلط بات ہے نا کہ آپ پھر پوری بات ہی تباہ کر دیتے ہیں، کہ اختلاف کا آپ کسی کو موقع نہیں دیتے ہیں. نہیں، 1-2 بار آپ کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ایک پوائنٹ آف ویو اپنا پیش کیا جس کو سوشل میڈیا کے اوپر دوستوں نے بڑا اپوزٹ ڈائریکشن میں، جس کے اوپر آپ کو وضاحتی پوسٹیں بھی لگانا پڑیں. تو وہ ظاہر ہے مطلب نقطہ نظر کو ایکسپلین کرنے کے بعد بھی جو ہے پھر بھی وہ اس سے جو ہے وہ آج تک نا، وہ آج جن لوگوں نے مجھ سے نفرت کی وہ آج تک نفرت ہی کرتے ہیں، حالانکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرنے والے لوگ تھے.
لیکن پھر پتہ چل گیا نا کہ وہ پیار اس لیے کر رہے تھے کہ میں ان کی مرضی کی بات کر رہا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اختلاف رائے رکھنا آج کل کے معاشرے میں کتنا مشکل ہو گیا؟ بہت مشکل, بہت. کیونکہ ایک وقت ہم نے دیکھا تنقید کار مطلب استاد ذوق کی بات کر لیں اور غالب کی دیکھیں ایک بڑی رائیولری تھی اور بڑا ایک ٹسل چل رہی تھی دربار تک پہنچنے والی. جی ہاں. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اپنی جو پوئٹک جو ہے معاملات اس میں ایک دوسرے کو گرایا نہیں. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ آسائشیں دیتا ہے, یہ جو بھی ہے چاپلوسی کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے, حالانکہ مقصد تو اپنا تھا نا کہ میں لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہ رائیولری میں کبھی بھی انہوں نے وہ حد پار نہیں کی کہ ہم اس کے جو ہے جو تجربہ ہے یا شعر ہے اس میں جا کے انہوں نے ان کے کوئی جو ہے وہ چیز نہیں نکالی. بہت خوبصورت. تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے جو ہے وہ رکھنے کا حق ہونا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے, ماننا چاہیے کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, ماننا چاہیے. تو بہرحال ہم آگے چلتے ہیں کہ وہ آپ کا ایک شعر ہے کہ وہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے پرندہ نہیں ہے, زندہ نہیں ہے, وقت ایسا ہے کہ جو اس میں درندہ نہیں ہے, زندہ نہیں ہے. تو آپ کو کس لمحے محسوس ہوا کہ آپ زندہ ہوتے ہیں؟ مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں پوری زندگی سے بھرپور ہوں اس وقت. واہ واہ. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں شعر تخلیق کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے ایسا احساس ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے جب میں شعر سنا رہا ہوتا ہوں. اچھا. جی ہاں, جب 5 منٹ آپ میرا شعر سن رہے ہوتے اس وقت میں وہ درندہ ہوتا ہوں, اس وقت میں زندہ ہوتا ہوں. وہ 5 منٹ میں نے جیے ہوتے ہیں. صحیح. خواہش یہ ہے کہ میں یہ کہہ پاتا کہ بھئی جب میں شعر تخلیق کر رہا ہوتا ہوں. تو کیا ستائش ایک کیا وجہ ہے, ستائش کا کیوں ایک شاعر کو ستائش کیوں چاہیے ہوتی ہے, یا وہ شاعری جو ہے کیا ستائش کے لیے لکھی جاتی ہے, یا مطلب اس کے اندر کچھ اور پہلو بھی ہوتے ہیں؟ خود پسندی بلا کی ہے مجھ میں, ایک خوبی خدا کی ہے مجھ میں. واہ. یہ اس بات کا سر جواب ہے کہ یہ نا یہ کوئی معمولی نشہ نہیں ہے ستائش. یہ ہم نائب ہیں اس وجہ سے. جی جی جی, اس وجہ سے. کیا بات, اس وجہ سے. اور شاید پھر عام لوگوں سے ہم ایک درجہ زیادہ قریب ہیں اس حقیقت سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, مجھے اب اس کے بعد ہم کچھ چھوٹا سی شاعری جو ہے وہ کریں گے سیشن. تو مجھے آخر میں اس سیشن کے آپ ایک میں سوال کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جو عمار ہے وہ آپ کے نزدیک, اس کے نزدیک بڑا خوف کیا ہے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے فنا, اکیلا پن, یا جو کچھ بھی وہ نہیں جانتا؟ تو ایک تو جو آپ نے بات کی, ایک تو وہ بہت بڑا خوف ہے ان نون کا, جو نہیں جانتا نا, جو نہیں جانتا اس کا وہ بڑا خوف ہے. زندگی کے بارے میں ایک بڑی میں تمام چھوٹوں کو بھی, خواتین کو بھی, کمزوروں کو بھی ایک اس حوالے سے ٹپ بھی دے دوں جو مجھے کسی نے دی تھی, میرے بہت کام آئی. جس سے خوف آ رہا ہو نا, وہ چیز ہو, وہ جانور ہو, وہ آدمی ہو, جس سے خوف آ رہا ہو اس کو ایک بار چھو کے دیکھ. اچھا. ہاں, کیونکہ کوئی آدمی کا روب آئے نا, آپ ہاتھ ملا لیں. کیا بات ہے, پتہ نہیں کیوں یہ ایک عجیب سی بات ہے. تو ان نون کا جو خوف ہے نا, وہ ایک تو سب سے بڑا خوف ہے. ذاتی خوف میرا سب سے بڑا کیا ہے کہ جو گلوری کے اپوزٹ لفظ کون سا ہونا چاہیے, ڈس آنر یا کچھ بھی, یہ سب سے بڑا میرا خوف ہے کہ کہیں میں وہ نہیں حاصل کر پایا. یہ سب سے بڑا میرا خوف. تو میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ جو ہے اپنی شاعری میں سے بھی عنایت کریں. اچھا. اور خاص طور پر وہ جو چیزیں ہیں وہ تو میں ضرور سنوں گا جو میری پسندیدہ ہیں. تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو, وہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو. اس حوالے سے مجھے بتائیں گے جو ڈرامہ تھا خوشبو میں بسے خط, اس کے اندر یہ آپ کا یہ ساری جو ہے رنگ و رس کی ہوس, یہ بھی غزل انہوں نے شامل کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس کی وہ آپ کو کوئی پیمنٹ وغیرہ دی تھی یا جسٹ انہوں نے؟ ایک ہمارے بہت دیکھیں, ہماری سب سے پہلی پیمنٹ تو یہ تھی کہ بچپن سے ہم نعمان اعجاز صاحب کو دیکھتے آ رہے تھے, بڑی شخصیت ان کی ہم پسند کرتے ہیں. تو سب سے پہلی پیمنٹ تو یہ تھی کہ ایک شعر ہم نے ڈرامہ رنگ ریزہ میں نعمان اعجاز صاحب کے منہ سے سب سے پہلے سنا, زخمی زخم بھر گئے.
फिर अदनान सिद्दीकी साहब के मुंह से हमने सुना। लेकिन ये है कि हाँ, बाकायदा फिर उन्होंने जो खुशबू में बसे ख़त ड्रामा बना था उसमें उन्होंने परमिशन ली थी और बाकायदा तमाम चीज़ें वो क्या कहते हैं प्रॉपर हुई थी। रंगो रस की हवस बहुत मारूफ ड्रामे की सबसे मारूफ एक किस्त थी जो उसका शायद प्रोमो ही बना था, उसमें खुदा और मोहब्बत अच्छा वाज द ड्रामा। हाँ, अब्दुल्ला कादवानी साहब का वो ड्रामा था, उसमें भी बड़ा एजाज़ की बात थी कि वो है। तो बाकी तो जो छोटी मोटी बातें, बाकी सब बातें छोटी मोटी हैं, तो वो हाँ बिल्कुल उन्होंने पूरा कर दिया। ये छोटी मोटी बातें, बड़ी कीमत क्या है? बड़ी कीमत ये है कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी शायरी ड्रामे में आ रही है, वरना मैं देख रहा था कि शायरी में ड्रामा आ रहा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये कीमत थी, ये हमने अल्लाह का शुक्र है कि वो बैठे बैठे अल्लाह मियाँ ने अता कर दी। थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, आहा, तुम मुझे वाक़यतन छोड़ के जा सकते हो। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते क्या हो। बात है, क्या बात है। और तुमसे बातों में कुछ इस दर्जा मगन होता हूँ, मुझको बातों में मगन छोड़ के जा सकते हैं। वाह 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 वाह, ऐसे आ सकते हो जैसे कोई खुशबू आए और जाने को घुटन छोड़ के जा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है जी। और मैं आपको पेश करूं क्या? रंगो रस। रंगो रस की हवस और बस, आहा, मसला दस्तरस और बस, बस यूं बुनी हैं रगें जिस्म की एक नस्टस से मस और बस। हाय 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 हाय, उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। सब तमाशाए कुन खत्म शुद्ध, कह दिया उसने बस और बस। वाह 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 वाह। क्या है माबैन सैयाद और सैद, आहा, सैयाद कैद करने वाला, सैद कैद होने वाला। क्या है माबैन सैयाद और सैद, एक चाके कफस और बस। वाह 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 उससे वाह देखें वाह आप, वाह वाह ये वाह। शायरी है। वो जो चाके कफस है वही छड़ी है, वही उससे देख सकते हैं। तसव्वुफ की पूरी किताब इसके ऊपर जो है, आप इसकी क्या नज़र है के ऊपर माबैन सैयाद और सैद, सुभान अल्लाह सुभान एक अल्लाह चाके कफस और। सुभान अल्लाह हुजूर हुजूर, वो जो दीवार पे बैठा है परिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है, वक्त ऐसा है कि जो इसमें दरिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। और कितनी तकलीफ की तजसीम है इतना होना, जिंदा होना पोर कोई भी अगर दर्द को निंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। वाह 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 वाह। ये एक गज़ल में ताज़ा सुनाता हूँ। पहले एक नज़्म हम आपको ताज़ा सुनाते हैं। जितनी बात इतने हवाले से हुई ना, बल्कि एक वाक़या बड़े बचपन का है। हमारी फुप्पी जो थी वो डॉक्टर थी, तो कभी कभी हम उनकी क्लिनिक बचपन में उनके साथ जाते थे। ये कराची पापोश नगर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। कहीं नुक्कड़ पे एक फ़कीर बैठा होता था जिसको कोढ़ का मरज़ था, वो उसे 1 रुपया देती थी। अच्छा, हाँ, अब ये भी अंदाज़ा कर लें कि आदमी कितना में पुराना रह गया, रुपया मैंने देखा। 1 रुपया वो उसे देती थी। और वो मरीज़ पहले उसके दोनों हाथ थे, वो हाथों से लेता था, फिर उसका एक हाथ रह गया था, फिर वो कटोरे तक आ गया था। वो देखती थी ज़ाहिर है कि फुप्पी के ना ये मंज़र ये बच्चे के लिए तकलीफ़ दे है। मैं छोटा था तब उन्होंने मुझे बताई थी एक बात, शायद मेरे दिल के सुकून के लिए, कि ये इस मरज़ में ना, कोढ़ के मरज़ में मरीज़ को दर्द नहीं होता। अच्छा, हाँ, ये डॉक्टर्स जानते हैं कि वो वे नर्व्स मर जाती हैं या क्या, तो बस वो झड़ती रहती हैं, उसको दर्द का एहसास उसे नहीं होता। दर्द से उसके मुब्तला देखने वाला होता है सिर्फ। हाय हाय, हुजूर यही मामला जहालत का है। जहालत को खुद अपनी जहालत का कोई दर्द नहीं बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत रिलेट किया आपने। अर्ज ये है कि कोढ़ के मरीजों को दर्द ही नहीं होता। कोढ़ के मरीजों को दर्द ही नहीं होता, वो तो बस पिघलते हैं, लोग इनसे डरते हैं, इज्तिनाब करते हैं। कोढ़ के मरीजों से लोग दूर रहते हैं और उनसे कहते हैं आप अपनी बीमारी बस्तियों से ले जाएं। छोटे छोटे बच्चों को फेंक देती हैं माएँ ताकि और बच्चों में वो मरज न फैलाएं। क्या बात है। क्योंकि इनके जिस्मों का खून थूक मुहलिक है, सो जहां भी नाखून से उनके मैल जाता है रोग फैल जाता है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। दूर है कोढ़ी, दाग दाग हैं कोढ़ी, कुछ बदन भी हैं लेकिन कुछ दिमाग हैं कोढ़ी।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ दिमाग हैं कोड़ी जो नज़र नहीं आते और कहीं नहीं जाते, बस्तियों में रहते हैं बस्तियां कई ऐसी कोड़ियों के बस में हैं, जाने कैसे जरसू में खून थूक नस में हैं जो नज़र नहीं आते कोड़ियों की बस्ती में। सोच सबकी गंदी है, फिक्र सबकी सस्ती है, कोड़ इन दिमागों का लफ्ज़ लफ्ज़ रिश्ता है, लफ्ज़ पीप है और है कोड़ियों की गोयाई। दोस्त ऐसी सूरत में शायरी के ज़रिए हम क्या करें मसीह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। दोस्त ऐसी सूरत में क्या अच्छी है शायरी के ज़रिए हम क्या करें मसीहाई। अच्छा अमर भाई, मैंने जो है सुना है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा पेट्स रखे हुए हैं आपने। बिल्कुल आपने दुरुस्त सुना है, बल्कि वो पेट्स नहीं हैं, वो तमाम एडॉप्टेड जानवर हैं। जो कभी सड़क से मुझे कोई ऐसा जानवर दिख जाता है जो मुझे लगता है सरवाइव नहीं कर पाएगा तो वो मेरे घर पे आ जाता है। किसी दूसरे को अगर दिख जाता है, जिन जिन लोगों को पता है तो वो अपनी छोटी सी नेकी ये करते हैं कि उन्हें अम्मार भाई के पास छोड़ देते हैं। अच्छा, डॉक्टर्स के पास से फ़ोन आ जाते हैं। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि कोई जानवर बीमार हुआ, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर को इलाज पे लगा देता, मैं सिगरेट पी के आता हूँ, चले गए घर। अब उसका क्लिनिक बंद करने का टाइम है, वो यार कॉल कर रहा है कि भाई मैं अब क्या करूँ, तो क्या करें, आप ले आए। तो वो उनको मैं जितनी भी मेरे पास गुंजाइश है वो मैं उनके साथ शेयर कर लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात। नज़र सरबत एक गज़ल है, बिस्मिल्लाह। सुने कि जो कम से भी कमतर है उसे देख मुझे देख। वाह। जो कम से भी कमतर है उसे देख मुझे देख, तू जिसको मयस्सर है उसे देख मुझे देख। वाह वाह वाह, क्या अच्छी ज़मीन है, वाह वाह वाह। जो कम से भी कमतर है उसे देख मुझे देख, तू जिसको मयस्सर है उसे देख मुझे देख। ये शख्स किसी और ज़माने में भी होगा, आहा, ये शख्स किसी और ज़माने में भी होगा, आईना बराबर है उसे देख मुझे। वाह 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 वाह। आईना बराबर है उसे देख मुझे देख। यूं सीप के सीने में खनकता हुआ मिसरा, आहा, यूं सीप के सीने में खनकता हुआ मिसरा, मोती है या कंकर है उसे देख मुझे देख। वाह 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 वाह। मोती है कि कंकर है उसे देख मुझे देख। पत्थर के ज़माने से यही कांच का दिल है, हाँ, पत्थर के ज़माने से यही कांच का दिल है, सहरा में कबूतर है उसे देख मुझे। वाह 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 वाह। सहरा में कबूतर है उसे देख मुझे देख। मैं लख्ते जिगर दस्ते पदर का हूँ निवाला, आहा, मैं लख्ते जिगर दस्ते पदर का हूँ निवाला, जिस हाथ में खंजर है उसे देख मुझे देख। वाह 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 वाह। जिस हाथ में खंजर है उसे देख मुझे देख। जो कम से भी कमतर है उसे देख मुझे देख। क्या अच्छा है। आईना बराबर है उसे देख मुझे देख। क्या बात है मर भाई। छोटी सी बहर है कि सहरा के ना दहिंदा, सहरा के ना दहिंदा, ए आहुए रमिंदा, आहा, सहरा के ना दहिंदा, ए आहुए रमिंदा, मौका परस्त दिल में, मौका परस्त दिल में मासूम सा दरिंदा, हाय 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 हाय। मौका परस्त दिल में मासूम सा दरिंदा, छत तक चला गया है परछाई का परिंदा, आहा हा हा हा। छत तक चला गया है परछाई का परिंदा। ये शेर आपके नाम है हुजूर के एक याद हो रही है, एक याद हो रही है तस्वीरवार जिंदा, वाह 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 वाह। तस्वीरवार जिंदा, वाह 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 वाह। एक याद हो रही है तस्वीरवार जिंदा, अब लिख नहीं रहा है खत दस्तखत कुनिंदा। और क्या वक्त हो गया है, क्या वक्त हो गया है, या ख्वाब शब को निंदा। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। मौका परस्त दिल में मासूम सा दरिंदा, एक याद हो रही है तस्वीर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ये है कि बजूका तन्हा है, आहा, बजूका डरता है,
वाह। बजूका घास फूस का जिस्म संभाले, काले कौवे पर मरता है लेकिन बोल नहीं सकता है, उस पर है सकता तारी। निराला इश्क हो जैसे भूसे के एक ढेर पे जलता सिगरेट चिंगारी, बजूका जलता है। आहा, बजूका जलता है और फटे कोट की जेब हवा से भरता है, तो हंसता है सब आसपास के फूल कपास के सूंग सांग के, बंजरपन के बीज बदन में बोता है, तो रोता है सब खेत उसी का है, वो फिर भी तन्हा है बजूका नंगा। वाह वाह। बजूका कंगला है पर हवा चले तो झूम झूम के, घूम घूम के, नींद में कोई रक्स कहीं फरमाता है और जाग नहीं सकता। बजूका दंग खड़ा एक जंग लड़ा करता है जिससे भाग नहीं सकता, बजूका लंगड़ा है। हाय हाय हाय, बजूका लंगड़ा है और अंधा है और भूखा है, पर गीत उसी के गाता है जो उसकी आंखें नोच नोच के खाता है। चिल्लाता है पर थोड़ी भी आवाज नहीं करता, बजूका गूंगा है। वाह। बजूके आग लगा उस खेत को जिस पर बस कौवे पलते हों, यूं ही काएं काएं करते हों, तुझसे झूठ मूठ डरते हों, तू क्यों डरता है, आहा, बजूका तन्हा। वाह 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 वाह। और यार तन्हाई की आपने बात की ना कि तख्लीक के लिए तन्हाई या एक शायर के लिए तन्हाई, तो बस उस तनाजुर में एक नज़म देखें, जिसकी मर्जी आए इस नज़म पे हंसे, बहुत हंसी की भी नज़म है, जिसकी मर्जी आए इस नज़म पे रो सकता है। उर्दू में वो आपने छचूंदर देखी है ना, छचूंदर कहते हैं, वो छचूंदर के लिए एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है कोरमोश। अच्छा, कोर मना अंधेरा, खरगोश की तरह कोरमोश कहते हैं। कोरमोश कोरमोश रात अंधेरी, घुम्मन घेरी, काट के अपने बिल से निकला, दिल से निकला काला साया, पैर फसाया। कोरमोश कोरमोश देख शिकंजा, बिल्ली पंजा, भूख सताए, हाथ न आए चूहे जैसी रंगत वाले, काले काले कोरमोश। कोरमोश कोरमोश देख खुदाई, अंदर अंदर छोड़ खुदाई, बाहर आजा दिन के अंधे, रात के राजा कोई तुझको कैसे पाले, कुछ तो खा ले कोरमोश। वाह 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 वाह। कोरमोश कैसे कान खड़े हैं, कोरमोश तेरे हाथ बड़े हैं, कोरमोश तेरी दुम चपटी है, फिर भी तू सबसे कट्टी है, मुझको अपना दोस्त बना ले, कुछ तो खा ले कोरमोश। कोरमोश कोरमोश। चूरन मेरे यार पुराने आ जाते हैं मुझे सताने, किसी बहाने कोरमोश काली रात के राजा, अपने बिल से बाहर आजा, कोरमोश मेरे दोस्त को खा। हाय 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 हाय। कोरमोश मेरे बीवी बच्चे, आधे झूठे आधे सच्चे, कोरमोश लंबी नाक सलामत नाक के सदके, जहरीले फल ढूंढ के दे जा, कोरमोश इनको बिल में ले जा। हाय हाय हाय। कोरमोश मेरा बाप कहाँ है, कोरमोश तू किसका बेटा है, कोरमोश मुझको भाई बना ले, तू मेरी तन्हाई चुरा ले, कुछ तो खा ले कोरमोश। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये नहीं सुनाई हमने और कहीं, सिर्फ आपको सुनाई। बहुत शुक्रिया। और बस यार मज़ा आ गया आपसे बात करके यार। जीते रहें आप, सलामत रहें, और मैं चाहूँगा कि हम मज़ीद भी आपके साथ सेशन करें, ताकि मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, मतलब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कराची की सकाफ़त, कराची के जो बड़े बहुत सारे वाइड एरियाज़ हैं, और शायद हम शेर के ऊपर भी हमने आज ज़्यादा बहस नहीं की, हमने ज़्यादा कोशिश की कि जो आपका ये वाला पहलू है फ़लसफ़े वाला उसको कवर किया जाए। तो बाकी मज़ा आ गया यार, बहुत मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू करके। अब आप ग्रामी ये थे अम्मार इकबाल, आपने सुना और यकीनन इस गुफ्तगू को आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, और मज़ीद आपके कुछ सवालात हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं, ताकि हम आइंदा सेशन में उनको शामिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।